بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 25 مارچ ہے، سال 2022۔ قومی اسمبلی کا آج انتہائی عام اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن کو بڑا سرپرائز دیا ہے۔ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ شہباز شریف آواز کھو بیٹھا ہے، گھٹیا حملے شروع کر دیے ہیں۔ اگلے 48 گھنٹے میں کیا بڑا اعلان ہونے جا رہا ہے، عام اپ ڈیٹس اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسلام آباد کے ایک مشہور کیس، لڑکا لڑکی تشدد کیس، جس کا مرکزی ملزم عثمان مرزا تھا اور اس کے کچھ ساتھی تھے، باقاعدہ انہوں نے لڑکے اور لڑکی پر تشدد کیا، کچھ برہنہ ویڈیوز بنائی، جو بعد ازاں وقار گوندل جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے ان کے سامنے وہ سارا مواد پیش بھی کیا گیا، اور پھر ایڈیشنل سیشن جج کی کورٹ کے اندر، عطار ابانی صاحب کی عدالت کے اندر یہ مقدمہ کا ٹرائل جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اور اگرچہ لڑکی اور لڑکے نے مبینہ طور پر صلح کر لی اور ان ملزمان کو پہچاننے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے باوجود جو حکومت فوجداری قوانین کے اندر کچھ تبدیلیاں لے کر آئی ہے، ٹیکنالوجی کی مدد کے ساتھ پتہ چلا کہ انہوں نے جرم کیا ہے، اور ان کے عثمان مرزا کے 5 ساتھیوں سمیت عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ ایک انتہائی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کیس کے بعد بہت سارے جو لوگ ہیں، لڑکے لڑکیاں، وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے تھے کہ شہر اقتدار کے اندر اگر اس طرح کی بدماشی، گنڈا گردی وہ سر عام ہو رہی ہے تو لوگ اپنے آپ کو کس خطے کے اندر پاکستان میں محفوظ سمجھ سکتے ہیں۔ اور جس طرح ظاہر جعفر کا کیس تھا، اسی طرح اس کیس کے اندر جو ہے لوگوں کی بڑی نظریں تھی، اور یہ ایک بڑا جو ہے زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اور جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے وقار گوندل صاحب، چونکہ میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں اور اس کیس کے حوالے سے انہوں نے مجھے کافی عام معلومات فراہم کی تھی، اور اس وقت میں آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں رکھتا بھی رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے ساتھ جو معزز ججز ہیں، انہوں نے انسانی بنیاد پر اور قانونی اور آئینی اعتبار سے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے اندر عام کردار ادا کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب آپ کو بتاؤں تو جس طریقے سے قومی اسمبلی کے اندر اب معاملات چل چکے ہیں، آپ کو علم ہے یہ اجلاس شروع ہو گیا ہے، یہ کب فیصلہ ہوتا ہے اس پر ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں، لیکن الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اب اگلے 48 گھنٹے کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ایک دعویٰ اپوزیشن کا ہے اور ایک دعویٰ حکومت کا ہے، وہ دونوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ جو حالات اس وقت تبدیل ہو رہے ہیں وہ آپ اس کو پوری طرح سمجھ سکیں۔ اب ایک تو روزنامہ دنیا کے اندر طارق عزیز صاحب جو ہے وہ خبر لائے ہیں کہ چودھری برادران کی شہباز شریف سے آئندہ 24 گھنٹوں میں ملاقات متوقع ہے، جس کے بعد کاف لیگ، ایم کیو ایم اپوزیشن رہنماؤں کی موجودگی میں حکومت سے علیحدگی کا اعلان کریں گے۔ عمران خان جوابی وار کے لیے تیار ہیں۔ 26-27 مارچ کو صورتحال واضح ہو جائے گی۔ 28 کو محض رسمی اور قانونی کارروائی ہوگی۔ یہ ان کا جو بات ہے وہ درست ثابت نہیں ہوئی، لیکن یہ اگلی بات جو ہے انہوں نے کی ہے۔ اب جو حکومتی دعویٰ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں، لیکن اس وقت انصار عباسی جو ہے انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی میڈیا والے بھی عمران خان کی مخالفت میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ جانتے بوجھتے بھی جو غلط ہو رہا ہے اس کا ساتھ دے رہے ہیں کہ کسی طرح خان کی حکومت رخصت ہو۔ بعد میں کہیں گے کہ کسی وزیر اعظم کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے گئے۔ یقیناً میڈیا ایک باقاعدہ پارٹی بن چکا ہے، اور اس پارٹی بننے کی وجہ سے اب تمام اخلاقی جو حدیں ہیں ان کو پامال کر کے آپ دیکھ لیں جس طرح منحرف اراکین ہے، اور انہوں نے ایک بے شرمی کا کام کیا ہے۔ وہ جس طریقے سے بھی بکے ہیں، خواہ ان کو اگلے ٹکٹ کا کہا گیا ہے، خواہ ان کو پیسے دیے گئے، لیکن دونوں صورتوں کے اندر جس طریقے سے یہ غریدہ، آسمہ شرادی، یہ حامد میر اور یہ پورا جو ٹولہ ہے وہ خوشی کے ساتھ جیسے انہوں نے اظہار کیا، اس کو سیلیبریٹ کیا، یہ ایک نون لیگی اور پیپلز پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے۔ اب جو ہے جو حکومتی دعویٰ ہے اس پورے معاملے کے اندر وہ بھی اپنی جگہ ہے۔ فواد چودھری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ معاملہ آئین اور قانون کے مطابق چلے گا۔ ابھی تو سرپرائز آنا باقی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اپوزیشن اور حکومت متفق تھے کہ معاملہ آئین اور قانون کے مطابق چلے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کہہ چکے ہیں کہ آخری پتہ ہم نے کھیلنا ہے۔ جن لوگوں کو خیال تھا کہ عمران خان کو گرا دیں گے انہیں ایک ہفتے میں پتہ چل جائے گا۔ ایک سرپرائز آج ملا ہے، دوسرا 27 مارچ کو ملے گا۔ اگلے 48 گھنٹے میں اتحادیوں کی طرف سے اعلان ہونے کا امکان ہے
یہ فواد چودھری بھی کہہ رہے ہیں کہ اعلان ہو رہا ہے. اب ان کا یہ تاثر ہے کہ جیسے وہ حکومت کے حق میں اعلان کرنے جا رہے ہیں اور لاکھوں لوگ جب نکلتے ہیں تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. یہ بھی انہوں نے بات کی ہے. تو دونوں طرف سے جو اس وقت دعوے ہیں کہ اتحادی 48 گھنٹے پر یہ بات ہو رہی ہے کہ یعنی آج اور کل کے اندر اتحادی اعلان کر سکتے ہیں یا حکومت کی طرف یا اپوزیشن کی طرف. یہ اصل میں فیصلہ کن موڑ ہوگا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اتحادی اپوزیشن کی طرف جاتے ہیں تو یہ بالکل ایک جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے وہ تو ہم اس کو نہیں دے سکتے، لیکن یہ شک بہرحال پیدا ہوگا کہ ان کو اصل میں باغ دوڑ کسی چکے اور کے ہاتھ میں ہے، تو اس لیے یہ پورا معاملہ جو ہے خرابی کی طرف گیا ہے. لیکن ایک اور بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ شہباز شریف نے جو رات کو انٹرویو دیا ہے، آپ نے دیکھا غریدہ فاروقی کے سامنے کہ جہاں پر مرغیاں جو ہے بنی گالہ کے اندر کتنے من جلائی جاتی ہیں اور یہ جادو ٹونا، اور اس خاتون کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے جس نے خود اسی طرح کی جو باتیں کی. چونکہ یہ جب صحافی اور یہ سیاستدان اس طرح کے گھٹیا حملے خود کرتے ہیں تو بالکل بے شرمی کے ساتھ یہ اس پر ہنستے بھی ہیں، انجوائے بھی کرتے ہیں، اور یہ کام ہم نے بارہا دیکھا ہے. لیکن جب ان کے خلاف یہی بات ہوتی ہے، یعنی شہباز شریف جو ہے ان کے خاندان پر جب بات آئے گی، جب مریم نواز کی کوئی شادی کا تذکرہ کرے گا، کوئی اس طرح کی، میں سمجھتا ہوں غیر اخلاقی کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب اس طرح کے سوالات اٹھائے جائیں گے تو یہی لوگ ہوں گے جو پھر بھاشن دیتے ہیں. تو جو اس وقت سیاست اور صحافت بہرحال پاکستان کے اندر ایکسپوز ہوئی ہے، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ یہ ٹی وی سکرینوں پر بیٹھی ہوئی چند آنٹیاں اور یہ پورا طبقہ ملامتیہ کا جو ٹولہ ہے یہ صحافت نہیں کر رہا، بلکہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ دلالی کر رہے ہیں پارٹیوں کی، وہ بروکرز ہیں، اور وہ جس طریقے سے یہ کام سر انجام دے رہے ہیں وہ ہم آج کل ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ دیکھتے ہیں. اب میں آپ کو آج ہی جو ہے وہ پڑھ کے دیتا ہوں، پھر ہم اجلاس کی طرف آتے ہیں. اب یہ بندہ ہے، یہ سلیم صافی نامی ایک صحافی ہے، آپ کو علم ہے، دعوے دار ہے کہ وہ صحافی ہے، لیکن بغض عمران میں اتنا اندھا ہے یہ بندہ، اور یہ روز فضل الرحمان کے وہاں قدموں میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے جی ہم چونکہ خبر کی تلاش میں ہوتے ہیں. اب یہ جب اجلاس ملتوی ہوا ہے تو اس بیچارے کو بڑا دکھ ہوا ہے. یہ جو سرپرائز دیا ہے اسپیکر نے وہ کہتا ہے کہ اسد قیصر نے عمران خان کا تابعدار بن کر اسپیکر کے منصب کو بے وقار کیا ہے. فاتحہ خوانی کے بعد اجلاس ملتوی کر کے یہ نہ سوچا کہ جلد اس حکومت کی فاتحہ خوانی پڑھی جائے گی. خان ساتھیوں کو قربانی کے بکرے بنانے کے ماہر ہیں. کل جب اسپیکر کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہوگی تو خان کہیں نظر نہیں آئیں گے. اب یہ بندہ دھمکا رہا ہے جی، اور کہہ رہا ہے کہ یہ اسپیکر بیچارہ پریشان ہے، اس کو یہ تھا کہ آج یہ قرارداد جو ہے وہ پیش ہو جائے گی. اب میں آپ کو ایک بڑی خبر دے رہا ہوں، اور شاید اس طریقے سے یہ ابھی نہیں چلی اور ویڈیو پبلک ہو تو چل جائے. بہت سارے دوست سمجھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے آج جو اراکین ہیں وہ قومی اسمبلی میں پورے تھے. نہیں، آج اپوزیشن کے ٹوٹل 152 اراکین وہ قومی اسمبلی میں موجود تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے 10 اراکین وہ آج غائب تھے. اگر 10 نہ بھی کریں اور کچھ علی وزیر کو ڈال لیں اور کچھ بیرون ملک ہیں تو پھر بھی کم از کم 7 اراکین وہ اپوزیشن کے آج غائب تھے. یہ بات جو ہے کم فوکس کی گئی ہے. اب دوسری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ کہ جو آج اجلاس کے اندر کارروائی ہوئی ہے اس پر ایک تو بتا رہے ہیں حکومتی حلقے کے اپوزیشن کا اور حکومت کا اس معاملے کے اندر اتفاق ہوا تھا کہ فاتحہ خوانی کے بعد اجلاس ملتوی ہو جائے گا، لیکن اپوزیشن نے پلان بنایا ہوا تھا کہ شور شرابہ زیادہ نہیں کرنا کیونکہ جواز ملے گا اسپیکر کو. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ آج فاتحہ خوانی ہوئی ہے، اور جو خیال زمان پی ٹی آئی کے ایک رکن قومی اسمبلی کی ڈیتھ ہوئی تھی، پھر صدر رفیق تارڑ ہیں، رحمان ملک ہیں، کچھ اور لوگ جن کی فوتگیاں ہوئیں ان کے لیے اصحال ثواب ہوا، تلاوت ہوئی، نعت ہوئی، اس کے بعد یہ اصحال ثواب ہوا. اور اسپیکر جو ہے انہوں نے ایک بڑی عام جو ہے وہ اعلان کیا. یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا جی سوموار تک یہ اجلاس ملتوی ہو رہا ہے، قانون اور آئین اور رولز کے مطابق وہ یہ اجلاس چلائیں گے. لہذا شہباز شریف جلدی سے اٹھے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ اس پورے معاملے کے اندر وہ نظر جو ہے اس طریقے سے ان کو موقع نہیں ملا. شہباز شریف بھی بات کرنا چاہتے تھے، بلاول بھی بات کرنا چاہتے تھے، تو آج تحریک عدم اعتماد پر بات ہی نہیں ہو سکی. اب اسپیکر اس کو
کتنا لمبا کرتے ہیں، 6 تاریخ تک لے جاتے ہیں، 3 تک، 2 تک، 2-3 تک تو الٹیمیٹلی اس کو لے کر جائیں گے. تو یہ ایک بڑی عام ڈیولپمنٹ ہے اور یہ اسپیکر نے سرپرائز دیا ہے. اب ایک ایک دن گزرے گا تو حکومت کے لیے مواقع ہے، اپوزیشن کے لیے پریشانی ہے. یہ بڑی عام بات ہے اور اس وجہ سے حکومت یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جب ایک طرف اپوزیشن ہمارے لوگوں کو منحرف کر رہی ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ یقینی طور پر ہم بھی ان کے بندے غیر حاضر کریں گے. یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے. لیکن ہارس ٹریڈنگ نہیں کریں گے، خرید و فروخت نہیں کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے ان کے بندے غیر حاضر ہوں. اس کے ساتھ ہی جو احمد حسین وہ دیڑ جو مظفر گڑھ کے MNA ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے تحفظات ضرور تھے لیکن میں حکومت کے خلاف ووٹ نہیں دے رہا. دوسری طرف جو ہے وہ آج افضل ڈھانڈلا جن کا بکر سے MNA ہے اور باغی اراکین میں سے ہیں، یہ دوسرے رکن ہیں جو آج فواد چودھری نے کہا ہے کہ یہ پریس کانفرنس کر کے حکومت کی حمایت کا باضابطہ اعلان کریں گے. تو کل جو ہے وہ حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ جس طریقے سے ہمارے لوگ کچھ واپس آئیں گے، تو آج اس دعوے کا 2 اراکین جو ہے باضابطہ طور پر آپ سمجھے کہ وہ واپس وہ اعلان ہونے جا رہا ہے. ایک نے کر دیا ہے. تو یقینی طور پر اگر اس طرح معاملات ہوتے ہیں تو مزید سرپرائز ملیں گے اور یہ 27 کا جلسہ ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک پبلک جو پریشر ہے، سینٹیمنٹس ہیں، یہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور باقی معاملات سارے دیکھ کر ممکن ہے کہ بازی پلٹ جائے. 12 نمبر گیم کی اوورال بات کریں تو آج بھی اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہے. انٹل کہ حکومت کوئی ایسا سرپرائز دے. اور اتحادی جو ہے ان کا رول اب انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ وہ کس طرف جاتے ہیں. اگر وہ اپوزیشن کی طرف جانے کا اعلان کر دیتے ہیں تو یقیناً پھر حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اور عمران خان دونوں صورتوں میں چونکہ اپنے آپ کو کامیاب کیے بیٹھے ہیں اور ان کا بیانیہ مقبول ہو گیا کہ ان کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں، اس وجہ سے ان کو زیادہ ٹینشن نہیں ہے کہ اگر حکومت رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اگر چلی جائے تو پھر بھی وہ عوام کو موبلائز کریں گے اور یہ بھان متی کا کنبہ زیادہ دیر چل نہیں سکے گا. تو اسپیکر کے سرپرائز کے بعد اور آج اپوزیشن کی اپنی گنتی پوری نہ ہونے کے بعد یقیناً ان کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.